اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ سورۃ النساء کی یہ آیت مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارک کے اندر نیک عورت کی 3 خوبیاں بیان کرتے ہیں اور اچھی عورت کے لیے 3 صفات کو بیان کرتے ہیں کہ جس عورت میں یہ 3 صفتیں پائی جائیں گی وہ عورت دنیا کے اندر بھی خوشحالی کی زندگی گزارے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمتوں کا اجر عطا کریں گے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارک کے اندر نیک عورت کی پہلی خوبی یہ ہے فالصالحات، کہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار عورت وہ نیک عورت ہے۔ اللہ کی اطاعت کہ اللہ نے جو کام کرنے کے حکم دیے ہیں وہ احکامات کو پورا کیا جائے اور جن سے منع کیا ان سے روکا جائے۔ گھر سے باہر نکلنا بغیر پردے کے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس سے روکا جائے۔ نماز نہ پڑھنا منع کیا ہے، اسے روکا جائے۔ اب نماز پڑھنے کا حکم جو ہے دین اسلام کے اندر بہت ہی اہم ہے اور سب مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ نماز پڑھی جائے، لہذا نماز کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مانا جائے۔ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سارے کے سارے ایسے حکم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی میں لانے کا حکم دیا ہے۔ یہ پہلی خوبی ہے فالصالحات، کہ نیک عورت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہو۔ دوسری خوبی قانتات، جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ شوہر کی فرما برداری کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے، شوہر کی فرما برداری بھی ضروری ہے۔ کسی حکم کے اندر شوہر کی نافرمانی نہ کی جائے وگرنہ عورت کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی بخشش فرما دے گے، اور اگر کسی عورت کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو اپنے شوہر کو راضی رکھنا، شوہر کی اطاعت کرنا، ہر نیکی کے کام کے اندر شوہر کو ماننا اور اس کی بات کو تسلیم کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں۔ تیسری خوبی حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے گھر بار کی حفاظت رکھنا، اس کے مال کی حفاظت کرنا، بچوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی نیک عورت کی ایک خوبی ہے۔ یہ تینوں خوبیاں وہ ایک اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک کے اندر بیان کی ہیں ویسے ہی حدیث مبارک کے اندر بھی انہی کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور انہی خوبیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنی زندگی میں لانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ تینوں خوبیاں ایسی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا ایک عورت سے، شوہر بھی دنیا کے اندر راضی ہوگا، اور اسی طرح شوہر کی غیر موجودگی میں جان اس کی مال، اپنی عزت اور اس کے بچوں کی حفاظت کرے گی تو معاشرہ انشاءاللہ زندگی عورت کی بہت خوشحالی والی ہوگی۔ لیکن جو عورتیں یہ کام نہیں کر پاتی ہیں، تینوں حکم جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں ان کو پورا نہیں کرتی ہیں، ان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے، اس سے ہمارا رب بھی راضی ہو جائے گا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے، اور دنیا کے اندر بھی ہماری زندگی گزارنا آسان ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نعمتیں ہمیں عطا کرے گا۔